السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دل کی دھڑکن کی آخری قسط اپلوڈ ہو چکی ہے، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں، انسٹاگرام پر اپنے ریویوز شیئر کریں۔ اس سفر میں آپ سب میرے ساتھ رہے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ میرا پہلا ناول ہے اور اب یادگار بھی۔ جتنا آپ سب نے پیار دیا ہے میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گی ایک خوبصورت ناول کے ساتھ۔ آپ سب کا پیار اور دعائیں اسی طرح چاہیے۔ امید ہے ناول کے ہر کردار نے آپ کو ساتھ باندھ رکھا ہوگا۔ میرے لیے اس کو لکھنا جتنا خوبصورت تھا، اتنا اس کو ختم کرنا مشکل۔ پوری کوشش کی ہے کہ آپ سب اس کو پڑھ کے ہنسیں بھی، مسکرائیں بھی اور ایموشنل بھی ہوں۔ میں نے ہر کردار کے ساتھ انصاف کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اس کو آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دل کی دھڑکن میرے تمام چاہنے والوں کے نام جنہوں نے اس سفر میں مجھے سپورٹ کیا، میرے فالوورز، میرے دوست اور وہ جنہوں نے مجھے موٹیویشن دی، میرے بابا اور ماما۔ زیان اور علمہ پاکستان آ گئے تھے۔ کچھ دن وہ اسی گھر میں رہے جہاں مرتضیٰ صاحب اور فروہ بیگم رہتی تھیں۔ کچھ وقت بعد زیان الگ گھر لے چکا تھا، وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا تھا جہاں اس کے لیے اذیت تھی۔ وقت کو پیچھے لے چلتے ہیں، اس دن جب علمہ اور زیان گھر پہنچے تھے۔ اس بار وہ دونوں اس گھر میں اکیلے نہیں آئے تھے، اس بار ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی۔ ایک بار پہلے بھی زیان علمہ کو بچا کر اپنی پناہ میں لایا تھا اور اس بار بھی وہ اس کو بچا کر لایا تھا۔ ہاں، اس کو زیان مرتضیٰ ہی بچا کر لایا تھا۔ اس بار وہ اس کے پیچھے نہیں چھپی ہوئی تھی، اس بار اس میں مضبوطی تھی جو زیان کے ساتھ نے اسے دی تھی۔ اس کے پاس آج اعتماد تھا۔ دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئے، رات کا وقت تھا، تقریباً 8 بج رہے تھے۔ وہ دونوں اندر آئے، مرتضیٰ صاحب سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں جانب فروہ بیگم بیٹھی تھیں اور بائیں جانب اسفند صاحب اور ان کے ساتھ پروین بیٹھی تھیں، فروہ بیگم کی بہن بہنوئی اور زویا کے ماں باپ۔ زویا فروہ بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے، زیان نے ایک ہاتھ میں انارہ کے سامان سے بھرا بیگ پکڑا ہوا تھا۔ اور دوسرے ہاتھ سے علمہ کے گرد حصار بنایا ہوا تھا۔ علمہ کی گود میں انارہ تھی، 2 ماہ کی بچی۔
ان دونوں کو دیکھ کر سب ساکت ہوئے اور ان کی موجودگی کو فوری پروسیس نہ کر سکے۔ زویا نے ایک نظر علما کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں بچی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ بے یقین تھی۔ اس کے ہاتھ سے گلاس زمین بوس ہوا۔ فروا بیگم کبھی زویا کو دیکھتیں، کبھی زیان کو۔ مرتضیٰ صاحب آگے آئے اور زیان کو گلے لگایا، علما کے سر پر ہاتھ رکھا اور انارہ کو گود میں لیا۔ اولاد کی اولاد تو ویسے ہی لاڈلی ہوتی ہے۔ ایک وہی تو تھے جو زیان کے بارے میں سب جانتے تھے۔ پروین نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور آگے بڑھ کر زویا کا ہاتھ پکڑا اور اسفند صاحب کو گھر چلنے کا کہتی باہر آ گئیں۔ فروا بیگم آگے آئیں اور زیان کو ملنے لگی، لیکن اس نے ایک قدم پیچھے کو لیا اور فاصلہ بنایا۔ وہ اس عورت کو کیسے معاف کر سکتا تھا جس نے اس کی زندگی کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بیٹا تم دونوں کمرے میں جاؤ، میں کھانا بھجواتا ہوں، مرتضیٰ صاحب نے اس کے کندھے کو تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ انارہ کو لے کر وہ دونوں کمرے میں گئے۔ یہ کمرہ آج بھی ویسا تھا جتنا 1 سال پہلے تھا۔ ایک سال پہلے وہ اس کمرے میں بیوی کی حیثیت سے آئی تھی اور آج وہ ماں بھی تھی۔ کمرہ نیم روشن تھا، کھڑکیوں پر لگے سفید اور گولڈن پردے ہوا سے ہل رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، زیان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ اس کی گود میں انارہ تھی۔ پیچھے سے علما بھی اندر آئی جو تھکی ہوئی تھی۔ یہ تمہارا گھر ہے علما، زیان نے آہستہ سے کہا، پھر علما کی جانب دیکھا۔ مگر یہ جگہ ویسی نہیں ہے جیسا میں چاہتا تھا۔ علما نے دھیرے سے اس کی بات کاٹی۔ زیان، یہ جگہ اہم نہیں ہے، آپ کا ساتھ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ زیان نے انارہ کو بستر پر لٹایا اور جھک کر اس کی پیشانی کو چوما۔ مجھے پتہ ہے امی تمہیں پسند نہیں کرتی، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ علما نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا زیان، اب بس میرے ساتھ رہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ کچھ دیر بعد ملازمہ کمرے میں کھانا لائی۔ ان دونوں نے کھانا کھایا، اتنے میں انارہ بھی جاگ گئی۔ اب وہ دونوں اس کے ساتھ بیڈ پر اور وہ درمیان میں لیٹی تھی۔ اس کے دونوں اطراف میں زیان اور علما تھے، وہ دونوں اس کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اس کی میٹھی میٹھی آوازیں ان کو سکون دے رہی تھیں۔ وہ زیان کے ساتھ اٹیچ تھی۔ کھڑکی سے چاند بھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس گھر میں جہاں ان کو تکلیفیں ملی تھیں، آج وہیں راحت بھی تھی۔ فریحہ کی پڑھائی کو مکمل ہونے میں 2 ماہ رہ گئے تھے۔
2 ماہ کے بعد جو پاکستان شفٹ ہو رہے تھے اپنے گھر میں، جو یوسف صاحب کا گھر تھا، وہ اب کافی بدل گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی خود کو باعزت رکھنا ہر احساس سے زیادہ قیمتی ہے، محبت سے زیادہ بھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ارتضیٰ کو نہیں سوچتی تھی یا اس سے نفرت کرتی تھی، وہ بس اب باوقار ہو گئی تھی۔ محبت آج بھی دل میں اسی طرح تھی، شاید پہلے سے بھی زیادہ، لیکن اب وہ اس محبت کی بھیک نہیں مانگتی تھی۔ کبھی کبھار ضروری نہیں کہ ہمیں جس سے محبت ہو وہ ہمیں حاصل بھی ہو جائے، لیکن اب ہم گڑ گڑا بھی تو نہیں سکتے نا۔ جہاں ارتضیٰ کی زندگی میں ایک بے چینی شامل ہو چکی تھی، وہیں فریحہ کی زندگی میں خاموشی تھی۔ مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی ذات اور اپنے دل کے ٹکڑے اٹھائے اور خاموشی سے اس انسان سے الگ ہو جائے۔ اس سے عزت نفس قائم رہتی ہے جس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ زائنہ اب گھر پر ہی ہوتی تھی۔ اس وقت وہ خود کو شال میں لپیٹی لان میں دھوپ میں بیٹھی تھی۔ سامنے چائے کا کپ تھا۔ حدائق کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ زائنہ کو دیکھ کر اس کی تھکاوٹ ختم ہوئی۔ اس کا کوٹ اس کے بازو پر ڈلا تھا اور شرٹ کے کف فولڈ ہوئے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا چلتا زائنہ کے پاس آیا۔ زائنہ اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ حدائق نے کوٹ دوسری کرسی پر ڈالا۔ اب وہ زائنہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ چائے کا کپ وہ اس کے سامنے سے اٹھا چکا تھا۔ آج دھوپ میں بیٹھی ہیں، کیا بات؟ اس نے چائے کا ایک گھونٹ لیا۔ بس ٹھنڈ لگ رہی تھی اور میں اندر بور ہو رہی تھی، اسی لیے بیٹھ گئی۔ وہ کپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، نہ، اب یہ میری ہے۔ حدائق نے صاف منع کیا۔ زائنہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ آج کل چائے کو اتنا شرف بخش رہی ہیں، خیریت؟ اس نے زائنہ کی زیادہ چائے پینے پر طنز کیا۔ بس میرا دل چاہتا ہے چائے پینے کو۔ چائے فی الحال آپ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ وہ ایک گھونٹ بچا کر اس کی جانب کپ بڑھا گیا۔ حدائق میں اکیلی بور ہوتی ہوں، اداسی سے بولی۔ حدائق نے کرسی اس کے قریب کی اور اس کی ٹانگیں اپنی کرسی پر رکھیں۔ کیا چاہتی ہیں اب شوہر گھر پر بیٹھ جائے؟ اس کے پاؤں سہلاتے ہوئے بولا۔ میرا بھی نہیں ہے، پورا دن میں اکیلی ہوتی ہوں، آپ بھی لیٹ آتے ہیں۔ آج کل آفس کا کام بھی ساتھ دیکھ رہا ہوں، اسی لیے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے۔ کل سے جلدی آؤں گا۔ علمہ اور زیان پاکستان آ گئے ہیں، وہ زائنہ کو بتا رہا تھا۔ انارہ بہت پیاری ہے، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ مجھے بھی ملنا تھا، آپ اکیلے چلے گئے۔ یار کام تھا اسی لیے جانا ہوا، ہم کل ان کو گھر پر انوائٹ کرتے ہیں۔ حاجرہ بی کو کہہ دیں، وہ کام دیکھ لیں گی، آپ کام نہ کرنا، ریسٹ کریں۔
وہ اب اس کو کرسی سے اٹھا رہا تھا۔ چلیں کمرے میں۔ اب وہ دونوں کمرے میں جا رہے تھے۔ فریحہ اپنے بستر پر لیٹی گہری سوچ میں گم تھی۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اس کی مشکلات اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ ان سے نجات ناممکن ہے۔ سب کچھ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب تو یہ دکھ اور غم کے بادل کبھی ہٹ ہی نہیں سکتے۔ انسان کوشش کرتا ہے لیکن ہر کوشش بیکار ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا چاہتا ہے لیکن صبر نہیں آتا۔ تب شدید مایوسی ہونے لگتی ہے۔ تب دل چاہتا ہے کاش یہ دنیا ختم ہو جائے۔ ہم اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ڈپریشن ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہر رستہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے جو راستے کھولنے پر قادر ہے، اور وہی ذات اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اسی ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ وہ آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ یہ صرف انسان کی سوچ ہے کہ وہ اپنے رب کو کب اور کس وقت میں یاد کرتا ہے، ورنہ وہ تو ہمیشہ ہمارے قریب ہے، بہت قریب۔ مرحا سو چکی تھی اور فریحہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور انسٹاگرام کھولا تو ارتضیٰ کی پوسٹ اس کے سامنے تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھو تو خالی پن نظر آتا تھا، لیکن چہرے پر مسکراہٹ جو کسی بھی شخص کے چہرے پر ہو سکتی تھی۔ وہ دعوے نہیں کر رہا تھا، وہ وعدے نبھا رہا تھا۔ اس کے کمنٹ سیکشن کو فریحہ نے کھولا تو ہزاروں لوگوں نے اس کی تعریف کی تھی۔ بہت سی لڑکیوں کا وہ کرش بن چکا تھا۔ ہر کوئی اس سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ فریحہ اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ محبت کا تقاضا ہے محبوب کی ہر خوشی اور کامیابی پر خوش ہونا۔ اسی پل اس کے دل سے ارتضیٰ کی کامیابی کی بہت سی دعائیں نکلیں۔ ارتضیٰ نے سیاست میں آنے کے بعد تعلیم کے میدان میں انقلاب لانے کے لیے کئی منصوبے شروع کیے۔ اس نے نجی گاؤں میں لڑکیوں کے لیے اسکول اور کالج بنانے کا وعدہ کیا تھا اور اس مقصد کے لیے سرکاری فنڈز کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ اس کی کامیابیاں مخالفین کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھیں۔ انہوں نے اس کے خلاف سازش تیار کی۔ علماء تیار ہو گئیں۔ زیان کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ علماء نے خود کو آئینے کے سامنے دیکھا۔ باٹل گرین رنگ کے ویلویٹ کے شلوار قمیص پہنے جس پر گولڈن کڑھائی ہوئی تھی، بالوں کی پونی بنا رکھی تھی اور ریڈ لپسٹک کے ساتھ ہلکا میک اپ۔ وہ حسین تھی اور لگ بھی رہی تھی۔ زیان اسے دیکھ کر مبہوت ہوا۔ وہ حقیقت میں زیان کا دل دھڑکانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس کے پاس آیا اور اس کے بالوں کو دیکھا جو اب کافی بڑے ہو چکے تھے۔ اس نے بالوں کو چھوا اور اس میں گہری سانس بھری۔ یہ بال اس کو ہمیشہ ہی بہت پسند تھے۔
زیان نے انارہ کو گود میں لیا اور علما کا ہاتھ تھام کر وہ باہر آ گیا۔ فروہ بیگم نے ایک نظر ان کو دیکھا اور غصے سے تل ملاتے ہوئے علما کے قریب سے گزر گئی۔ اب وہ دونوں گاڑی میں تھے۔ زیان نے علما کے لیے گجرے خریدے اور اس کو پہنائے۔ راستے میں وہ دونوں کبھی کسی بات پر ہنس پڑتے۔ کتنے عرصے بعد ان ہواؤں میں ان کو سکون ملا تھا۔ زندگی میں اونچ نیچ رہتی ہے، مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن ہاں وہ بڑی جنگیں جیت آئے تھے۔ ایک دن ارتضیٰ حسب معمول اپنے گھر پر موجود تھا۔ وہ اس کا چھٹی کا دن تھا۔ آج وہ زیان کے گھر جانے والا تھا۔ صبح اٹھ کے وہ کچن میں آیا اور اپنے لیے کافی بنائی اور لاؤنج میں ٹی وی کا والیوم فل کیا۔ وہ نیوز چینل تھا۔ ارتضیٰ سکندر نے تعلیم کے فنڈز میں 30 لاکھ روپے کا غبن کیا۔ اس رپورٹ کے ساتھ جعلی دستاویزات اور ایک ویڈیو بھی شامل تھی۔ جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ارتضیٰ نے فنڈز کو ذاتی استعمال میں لانے کے لیے ایک جعلی اسکول کا منصوبہ بنایا۔ اب ٹی وی اسکرین پر ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں ارتضیٰ اسکول کی عمارت کے لیے زمین کی درخواست حکومت سے کر رہا تھا، لیکن اس جگہ کو اسکول کا نام دیا گیا تھا، لیکن وہ عمارت خالی تھی۔ یہ ہے ارتضیٰ کا اسکول، یہاں نہ بچے ہیں، نہ استاد اور نہ ہی کلاسیں، رپورٹر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ یہ ویڈیو عوام کے درمیان آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ارتضیٰ کے حامی بھی پریشان ہو گئے تھے۔ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر اس کے خلاف اب ہیش ٹیگ استعمال ہو رہے تھے۔ لوگ غصے میں تھے۔ اب یہ خبر ہر نیوز چینل کی سرخی بنا ہوا تھا۔ جہاں کل تک اس کی تعریفیں تھیں، اسی وقت اس کے سیکریٹری کا فون آیا۔ وہ بھی خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ ہم بہت جلد اس اسکینڈل کو ختم کر لیں گے، سر آپ پریشان نہ ہوں۔ ارتضیٰ نے اس کو کچھ ہدایات دیں اور فون بند کر دیا۔ اب حدائق کا فون آیا۔ وہ بھی پریشان تھا اور خبر دیکھ چکا تھا۔ تو پریشان نہ ہو ارتضیٰ، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے تسلی دی۔ ارتضیٰ نے اب زیان کو کال لگائی۔ ان دونوں نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا۔ وہ اس کی کچھ مدد کر سکتا تھا۔ قانون کے ہاتھ تو ویسے بھی بہت لمبے ہوتے ہیں۔ میں اپنی ٹیم سے کہتا ہوں، وہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ اس وقت سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ یوسف صاحب ٹی وی پر مختلف چینلز دیکھ رہے تھے۔ جب ایک چینل پر رک گئے، ارتضیٰ کی تصویر کے ساتھ ہیڈ لائنز تھیں۔ فریحہ یک ٹک اسکرین دیکھ رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے بابا، ارتضیٰ نے یہ سب نہیں کیا۔
یہ سازش ہے ارتضیٰ کے خلاف، وہ جیسے خود کو زیادہ یقین دلا رہی تھی۔ یوسف صاحب نے فریحہ کو دیکھا اور ٹی وی بند کیا۔ آپا، کل میرے دوست کی فیملی آ رہی ہے۔ انہوں نے دوبارہ فریحہ کو دیکھا۔ ان کا بیٹا ہے ایان۔ وہ ایک لمحے کو رکے۔ اس کا پرپوزل آیا ہے فریحہ کے لیے۔ فریحہ کا سانس ایک لمحے میں تھما۔ اس کو فضا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ لیکن بابا، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی۔ آمنہ، کل تم تیاری کر لینا، وہ اچھے لوگ ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ انکار کی کوئی گنجائش نکلے گی۔ وہ اب اس کے نام کا روگ اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ارتضیٰ کو اپنی بیٹی کی خاطر سمجھائیں، لیکن نتیجہ صفر۔ فریحہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کیا۔ آج ہر غم پھر ارتضیٰ کے نام ہو گیا تھا۔ وہ کسی اور کو نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کو مایوس بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر انسٹاگرام کھولا۔ آج لوگ اس پر برے جملے کس رہے تھے۔ اس کو یہ سب دیکھ کر دکھ ہوا۔ اب وہ رو رہی تھی۔ اس کو کل کے لیے خود کو تیار کرنا تھا۔ مرحا کمرے میں آئی۔ فریحہ کو دیکھ کے اس کو بھی دکھ ہوا تھا۔ فریحہ، ماموں بہت پریشان ہیں۔ یار تم اس طرح کرو گی وہ اور پریشان ہوں گے۔ تم بتاؤ کیا چاہتی ہو، شاید میں مدد کر سکوں۔ فریحہ پھیکا سا مسکرائی۔ اب وقت گزر گیا مرحا۔ زائنہ نے اپنی طرف سے بہت کام کیے جو وہ کر سکتی تھی۔ دعوت میں اس نے ہر وہ چیز بنوا لی تھی جو علمہ اور زیان کو پسند تھی۔ اب وہ سارے کھانے کی تیاری کر کے مکمل کمرے میں آئی تھی اور تیار ہونے لگی۔ اس نے ایک لانگ فراک وارڈروب سے نکالا جو سرمئی رنگ کا تھا۔ سادہ مگر خوبصورت، آنکھوں میں کاجل کی لکیر اور ریڈ لپسٹک، بالوں کو کھلا چھوڑے وہ تیار تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حدائق فریش ہو کر باتھ روم سے آیا۔ بلیک بٹن شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے، گیلے بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ وہ چلتا ہوا زائنہ کی طرف آیا۔ اس نے زائنہ کو دیکھا۔ اس کا وجود اب بھرا بھرا تھا، لیکن وہ حدائق کو بہت خوبصورت لگی۔ حدائق نے ہیئر برش زائنہ کو تھمایا۔ اب وہ اس کے بال سنوار رہی تھی اور وہ گردن جھکائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو اپنے آس پاس بہت سنجیدہ، سخت مانا جاتا تھا۔ اور وہ وہی لڑکی تھی جو اس شخص سے دور بھاگتی تھی۔ اب اس نے برش سائڈ پر رکھا۔ اب حدائق اس کی ناک میں پہنی نوز پن کو انگلی سے چھو رہا تھا۔ وہ آج بھی اس میں کھو جاتا تھا۔ وہ صرف زائنہ کے لیے بنی تھی، یہ حدائق سوچتا تھا۔ اب وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس کو اپنے حصار میں لیے۔
اتنا خوبصورت لگنے کی وجہ اب اس کے کان میں موجود بالیوں کو انگلی سے چھو رہا تھا۔ زائنہ دھیما سا مسکرائی۔ آپ ساتھ ہیں اس لیے خوبصورت لگ رہی ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ حدائق نے اس کی کان کی لوب پر لمس چھوڑا۔ اتنے نیچے زیان کی گاڑی کی آواز آئی۔ وہ خاصا بدمزہ ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ دوست تھا تو اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہ دونوں کمرے سے باہر آئے۔ لاؤنج میں علما اور زیان کھڑے تھے۔ حدائق نے زیان کی گود سے اس خوبصورت بچی کو لیا جو سفید رنگ کی فراک پہنے ہوئے تھی۔ زائنہ اور علما بھی ایک دوسرے سے ملیں۔ ان دونوں کی کافی اچھی دوستی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح سلام دعا کے بعد وہ لوگ بیٹھے۔ زائنہ دیکھو کتنی پیاری ہے نا؟ حدائق نے انارہ کے گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ زائنہ نے حدائق سے انارہ کو لیا۔ اب وہ مہمان خصوصی تھی تو پروٹوکول تو بنتا تھا۔ زیان اور حدائق اب ارتضیٰ کے متعلق بات کر رہے تھے اور ساتھ ہی حامد علی کے کیس کے بارے میں بات کر لیتے۔ زائنہ اور علما انارہ کی پیدائش اور علما کی بیماری کے متعلق بات کر رہی تھیں۔ کھانے کی ٹیبل پر سب اکٹھے ہوئے۔ حدائق اور زیان دونوں ہی ارتضیٰ کی وجہ سے پریشان تھے۔ اس کے دن بدن نئے نئے پروپیگنڈا تیار ہو جاتے تھے۔ علما تم ارتضیٰ سے شادی کی بات کرو اب، حدائق نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ علما نے ایک نظر زیان کو دیکھا۔ حدائق بھائی میں نے بھائی سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں میں ابھی نہیں کر سکتا۔ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں، ہر بار نیا بہانہ ہوتا ہے ان کے پاس۔ اب کی بار حدائق اور زیان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم نے پوچھا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ حدائق نے پھر سے بات آگے بڑھائی۔ میں سمجھی نہیں حدائق بھائی، وہ نہیں کرنا چاہتے شاید۔ علما نے لا علمی کا اظہار کیا۔ علما، ارتضیٰ اور فریحہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ اب کی بار زیان بولا۔ علما نے حیرانی سے زیان کو دیکھا۔ لیکن بھائی نے تو مجھے یہی کہا ہے کہ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ حدائق کو دیکھ کر بولی۔ وہ خود کنفیوز ہے اور فریحہ کو بھی اس نے ڈسٹرب کر دیا ہے۔ دادی جان کینیڈا گئی ہوئی ہیں، اس نے فریحہ کو بھی یہی کہا ہے کہ وہ ایک بزدل مرد ہے، تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا، وہ زندگی سے مایوس ہے۔ زیان نے تفصیل سے بتایا اور اب علما اس کے علم پر اش اش کر اٹھی، یعنی اس کا شوہر ہر چیز سے واقف تھا اور اس سے چھپا رہا تھا۔ اب یقیناً گھر جا کر زیان سے حساب کتاب کرنا بنتا تھا۔ وہ تمہاری بات مانتا ہے، تم بات کرو، اسے سمجھاؤ، حدائق نے کہا۔ حدائق آپ ارتضیٰ بھائی کو فون کر کے بلا لیں یہیں۔ اب کی بار زائنہ بولی۔ ہاں یہ صحیح ہے،
یہی آرام سے بات کرتے ہیں۔ حدائق ارتضیٰ کو کال لگائی۔ تیسری بیل پر کال اٹھائی گئی۔ یار کہاں ہے؟ حدائق نے پوچھا۔ بس گھر آیا ہوں۔ اچھا تو میرے گھر آ جا، زیان اور علمہ بھی آئے ہوئے ہیں، ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ جلدی نہیں بتا دیا تو نے؟ ارتضیٰ نے گھڑی کو دیکھا جو اس وقت 8:30 بجا رہی تھی۔ آ جانا، بس تو اور دیر کر رہا ہے۔ اچھا 15 منٹ تک آتا ہوں، اس نے کہہ کر فون بند کیا۔ تو اب وہ سب کھانے کی میز پر اکٹھے تھے۔ ارتضیٰ آ گیا تھا۔ کھانے کے بعد اب وہ سب لاؤنج میں صوفوں پر بیٹھے تھے۔ زائنہ اور علمہ کچن میں چائے بنوا رہی تھیں۔ حدائق، ارتضیٰ اور زیان آپس میں اپنے مسائل کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ارتضیٰ تو اس بات کو اتنا لائٹلی کیسے لے سکتا ہے؟ تیرے خلاف اتنا بڑا مسئلہ کھلا ہوا ہے، زیان نے فکر مندی سے کہا۔ ارتضیٰ کو، جو انارہ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا، حدائق نے ارتضیٰ کو گھورا۔ تو سن بھی رہا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حدائق بولا۔ تیرے کیریئر کا سٹارٹ ہے اور تو اتنے بڑے سکینڈلز افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں یہ سب کون کر رہا ہے، ارتضیٰ اطمینان سے بولا۔ اب اس نے کچن سے آتی علمہ کو انارہ کو پکڑایا اور ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اطہر ملک کر رہا ہے یہ سب، اور اب میں بہت جلد اس کی بازی اس پر الٹ دوں گا۔ زیان، وہ سارے کاغذات جعلی تھے جو سوشل میڈیا پر دیے گئے ہیں، اصلی کاغذات میرے پاس ہیں، اور اب تم پولیس میں ہونے کے ناطے اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرو گے اور نیچے صاف الفاظوں میں لکھا ہوگا کہ یہ مخالف پارٹی نے حسد میں آ کر کارروائی کی ہے۔ جبکہ اصل کاغذات وہ ہیں جو تم نے اب ڈالے ہیں۔ چونکہ ارتضیٰ سکندر نہایت شریف آدمی ہے، اس لیے وہ ان کو معاف کرتا ہے۔ اس نے کسی رپورٹر کی طرح ساری بات کہہ دی۔ یعنی ارتضیٰ تو اس سب میں معصومیت کا کارڈ استعمال کر کے عوام کے دلوں کو جیتے گا؟ حدائق نے تصدیق چاہی۔ بالکل، اور اس کے بعد سب کو یہی لگے گا کہ ارتضیٰ سکندر معاف کر کے آگے بڑھ چکا ہے، جبکہ اس کے خلاف اب محاذ میں تیار کروں گا۔ گریٹ، زیان نے داد دی۔ لاؤنج میں اب چائے پی جا رہی تھی۔ زائنہ نے مرحا کو فون لگایا۔ مرحا کو پتہ چلا کہ علمہ آئی ہے تو اس نے ویڈیو کال کی۔ سب نے علمہ سے بات کی۔ دادی جان، مرحا۔ اب کی بار فون پر فریحہ کی آواز گونجی اور ارتضیٰ ایک لمحے کو تھم گیا۔ اس بار علمہ بھی فریحہ کو کسی اور نظر سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خوش تھی کہ فریحہ جیسی لڑکی اس کی بھائی کی پسند ہے۔ کچھ دیر میں مرحا نے فون لیا۔ زائنہ، تمہیں پتہ ہے کل یوسف ماموں کے دوست کی فیملی آ رہی ہے فریحہ کو دیکھنے؟ اس بات پر ارتضیٰ کے ہاتھ میں کپ پر گرفت ڈھیلی پڑی۔ دل میں ایک اذیت اٹھی۔ اب کمرے میں آکورڈ سا ماحول ہو گیا تھا۔ فریحہ بہت رو رہی تھی۔ زائنہ، وہ ڈسٹرب ہے بہت۔ اب وہ بہت خاموش ہو گئی ہے، لگتا ہی نہیں ہے۔
یہ وہی فریحہ ہے، مرحا پریشانی سے بولی۔ زائنہ نے حدائق کو دیکھا۔ اچھا مرحا، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ارتضیٰ کو اپنے آس پاس آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ جیسے سانس لینا چاہتا تھا اور لے نہیں پا رہا تھا۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ وہاں بیٹھے سب لوگ ہی اس درد کو محسوس کر سکتے تھے۔ اپنی زندگیوں میں وہ اس وقت کو جیل کر ہی آج اس جگہ موجود تھے۔ ارتضیٰ نے کپ میز پر رکھا اور باہر آ گیا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا جب زیان اور حدائق بھی اس کے پیچھے اٹھے۔ اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے جذباتی تھا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے جب ارتضیٰ نے گاڑی نکالی۔ کہاں جا رہے ہو؟ حدائق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے اسی طرح جواب دیا۔ وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا اور یہ دونوں پیچھے ہی آ گئے تھے۔ ہم بھی ساتھ جائیں گے، زیان نے کہا۔ تم اپنے گھر جاؤ، ارتضیٰ نے سنجیدگی برقرار رکھی۔ بکواس نہ کرو، ہم ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ ارتضیٰ گاڑی میں بیٹھا اور باہر نکل گیا۔ زیان نے اپنی گاڑی نکالی۔ اب وہ اور حدائق اس کی کار کے پیچھے پیچھے تھے۔ ارتضیٰ نے ان کی گاڑی اپنے ساتھ دیکھی تو اسے اور غصہ آیا۔ اس نے حدائق کو کال لگائی۔ میرا پیچھا چھوڑ کے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، وہ کلس کر بولا۔ ہم نہیں جا رہے، ویسے بھی تیری بیوی ہے نہیں تو تجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی آگے دوڑاتا رہا اور دونوں اس کے پیچھے پیچھے۔ کچھ دیر بعد ارتضیٰ نے گاڑی ایک خاموش سڑک پر روکی۔ اور باہر نکلا۔ حدائق اور زیان بھی باہر تھے۔ ارتضیٰ سڑک پر بیٹھا۔ زیان اور حدائق بھی اسی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ رونے لگا۔ ان دونوں کو اس کی حالت پر دکھ ہوا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے خوابوں کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ اور اپنے ہاتھوں خوابوں کو نوچا جائے تو دل اور دماغ دونوں زخمی ہوتے ہیں۔ میں اس کو اپنے دل سے نہیں نکال پا رہا۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہے۔ میں اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ دیکھو، وہ میری وجہ سے رو رہی ہے۔ ان دونوں نے اس کو ہمت دی۔ ارتضیٰ، تجھے ایک سٹیپ لینا چاہیے۔ زندگی موقع بار بار نہیں دیتی۔ اب بھی وقت ہے۔ اپنی زندگی کے لیے کوئی فیصلہ لے لے، بعد میں پچھتاوے ہی رہ جاتے ہیں۔ حدائق نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے سمجھایا۔ حدائق ٹھیک کہہ رہا ہے، اب بھی وقت ہے، جاؤ اور لے آؤ اس کو زندگی میں۔ لیکن میں، اب میرا خیال ہے اپنی بکواس بند کر لے۔ حدائق بدمزہ ہوا۔ گھر چلو، اب ویسے بھی تیری بہن مجھ سے ناراض ہو چکی ہے۔ زیان کو ارتضیٰ پر غصہ آیا۔ میری وجہ سے کیوں ناراض ہے؟ ارتضیٰ نے گھوٹتے ہوئے پوچھا۔
کیونکہ میں نے اس کو تیری معشوقی کے قصے نہیں سنائے نا، اس لیے۔ زیان نے اس پر طنز کیا۔ میری بیوی تو ناراض نہیں ہے، مجھے تو جانے دو، حدائق نے معصومیت سے کہا۔ دونوں نے اس کو اس معصومیت پر گھورا۔ اب وہ تینوں اپنی گاڑیاں واپسی کی طرف بڑھا رہے تھے۔ میرا کام کل تک ہو جانا چاہیے زیان، ارتضیٰ نے کہا۔ اب وہ سب ایک دوسرے سے مل کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ واپسی کا سفر علمہ اور زیان کا خاموشی میں گزرا۔ گھر پہنچ کر وہ اپنے کمرے میں گئے۔ زیان چینج کر کے باہر آیا، علمہ بھی کپڑے چینج کر چکی تھی۔ زیان علمہ کے پاس آیا۔ کیوں ناراض ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اب میں بتاؤں؟ علمہ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ یار تم بہن بھائیوں نے مجھے کیوں بیچ میں ڈال دیا ہے؟ وہ بے بسی سے بولا۔ آپ کو پتہ تھا نا سب، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے منع کیا تھا، کوئی بھی آپ کو کہے گا۔ مجھے کچھ نہ بتانا تو آپ نہیں بتائیں گے؟ یار وہ دوست ہے، اس کی زندگی میں مسائل تھے اور اس نے مجھے بتائے۔ دوستوں کے درمیان تو راز ہوتے ہیں نا۔ وہ نرمی سے اس کو سمجھا رہا تھا۔ علمہ اب بھی خفا تھی۔ اچھا آئندہ نہیں ہوگا ایسے۔ وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتا ہوا بولا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، وہ گھورتی ہوئی بولی۔ ارتضیٰ گھر آ چکا تھا، اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا اور فریحہ کا واٹس ایپ نمبر دیکھا۔ اب وہ اس کو میسج کر رہا تھا۔ کہا نہیں تھا تیری کمی مار دے گی مجھ کو؟ کہا تو تھا کوئی تیرا نعم البدل نہیں۔ اس نے اپنے بیگ تیار کیا۔ وہ صبح کینیڈا جانے کو تیار تھا۔ اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی زندگی میں کتنے اسکینڈلز تھے۔ وہ تھی تو سب تھا، وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ زیان کا آدھے سے زیادہ دن اب پولیس اسٹیشن ہی گزرتا تھا۔ اب وہ رات کو گھر آتا تھا۔ علمہ اس کا کھانے کا انتظار کرتی تھی لیکن زیان نے منع کر دیا تھا۔ علمہ کھانا کھا لیا کرو یار، اتنی دیر بھوکی رہتی ہو۔ لیکن آپ اکیلے کھانا کھائیں گے نا پھر؟ ہم کھانا کھانے کے بعد چائے ساتھ پی لیا کریں گے، جیسے زیان نے اس کی مشکل آسان کی۔ اب وہ کھانا مرتضیٰ صاحب اور فروہ بیگم کے ساتھ کھایا کرتی تھی۔ آج بھی زیان دیر سے ہی گھر آیا تھا۔ علمہ کافی خاموش تھی۔ علمہ کچھ ہوا ہے کیا؟ زیان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، بس ویسے ہی پریشان ہوں بھائی کی وجہ سے۔ اس نے اصل بات چھپائی۔ فروہ بیگم کھانے کے وقت اس کو ذلیل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھیں۔ آج کھانے کی میز پر وہ خاموشی سے بیٹھی رہی اور بغیر کھانا کھائے ہی کمرے میں آ گئی۔
وہ عورت آج بھی ویسی ہی تھی، آج بھی اس کا غرور اسی طرح قائم تھا۔ کچھ لوگوں کو اللہ بھی مہلت دے دیتا ہے کہ شاید وہ اپنے اعمال سدھار لیں، لیکن ان کی مہلت کا وقت بھی اب ختم ہونے والا تھا۔ علما، زیان نے نرمی سے اس کو پکارا۔ وہ اپنی سوچوں سے نکلی۔ زیان، میں ٹھیک ہوں، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ دونوں چائے پی رہے تھے۔ علما، کچھ دنوں تک تم نے میرے ساتھ کورٹ چلنا ہے۔ کیوں زیان؟ وہ لا علمی سے بولی۔ زیان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ علما، امریکہ میں تمہیں حامد علی نے اغوا کیا تھا۔ علما کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ زیان نے اس کو اپنے قریب کیا، اس کو تحفظ کا احساس بخشا۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ اس وقت تمہاری حالت اس طرح کی نہیں تھی کہ تم پریشان ہو۔ میں نے اس کے خلاف کیس کر دیا تھا۔ ہم جلدی پاکستان بھی اسی لیے آئے ہیں کہ مجھے اس کیس پر بہت کام کرنا تھا۔ علما کو رونا آیا۔ علما، تم نے کورٹ میں ہر چیز صاف صاف بتانی ہے، شروع سے۔ کیس ہمارے حق میں ہے سارا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو ہماری زندگی سے نکال دوں تاکہ ہم ہر قسم کی مشکل سے دور ہو کے سکون سے رہ سکیں۔ میں قسم کھاتا ہوں جس جس نے تمہیں تکلیف دی ہے سب سے حساب لوں گا۔ بہت جلد کیس ختم ہو جائے گا۔ حامد علی کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ اس کے خلاف اور بھی بہت سے کیسز نکل چکے ہیں۔ وہ اس کو سمجھا رہا تھا اور وہ سمجھ رہی تھی۔ فریحہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ آج یوسف صاحب کے دوست کی فیملی نے آنا تھا۔ فریحہ نے پنک کلر کی لانگ فراک پہنی جس پر ہلکا کام ہوا تھا۔ مرحا اور آمنہ بیگم اس کو تیار کر رہے تھے، کسی پتھر کی طرح ایک جگہ بیٹھی تھی۔ آج صبح ارتضیٰ کا پیغام اس کو واٹس ایپ پر موصول ہوا۔ وہ بہت دکھی تھی۔ ان لوگوں کے آنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ دروازے پر کوئی آیا تھا۔ مرحا دروازہ کھولنے باہر آئی۔ ارتضیٰ کو سامنے دیکھ کر اس کو حیرت کے شدید جھٹکا لگا۔ ارتضیٰ بھائی آپ؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مرحا نے اس کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ اب وہ لاؤنج میں تھا۔ یوسف صاحب، دادی جان اور آمنہ بیگم کو خاصی حیرانی ہوئی۔ وہ اس کو لے کر گیسٹ روم میں آئے۔ ارتضیٰ خاموش رہا۔ وہ خاصا ڈسٹرب نظر آ رہا تھا۔ یوسف صاحب نے خاموشی توڑی۔ بیٹا، تمہاری یہاں آمد نے مجھے واقعی حیران کر دیا ہے۔ پاکستان میں تمہارے خلاف اتنے بڑے اسکینڈل کھلے ہیں اور تم یہاں ہو۔
ارتضیٰ نے دادی جان کو دیکھا اور آنکھوں میں ہی اس کی مدد کرنے کا کہا۔ انکل میں ان اسکینڈلز کو افورڈ کر سکتا ہوں لیکن اب شاید میری ہمت ختم ہو گئی ہے۔ میں اب یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا۔ کچھ وقت پہلے آپ نے مجھے سوچنے کا کہا تھا، آپ سمجھ لیں میں نے سوچ لیا ہے اور اب کچھ سوچا نہیں جا رہا۔ معذرت، میری وجہ سے آپ لوگوں نے کافی مشکل اٹھائی ہے لیکن تھوڑی گنجائش پیدا کر دیں، مجھے ایک موقع چاہیے۔ یوسف بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر اس کو احساس ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے نا؟ فریحہ کو تم نے دیکھا ہے کیسے مرجھا گئی ہے، کسی سے بھی شادی کروا دو، وہ دل سے خوش نہیں ہو سکے گی۔ یہ تمہاری بیٹی کی خوشی کا سوال ہے، دادی جان نے کہا۔ کیا گارنٹی ہے کہ تم آئندہ اس طرح نہیں کرو گے؟ وہ باپ تھے، ان کو کافی خدشات تھے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اب زندگی کی قدر ہو گئی ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ لمحہ آیا جب فریحہ اور وہ پارک میں تھے، اس وقت اس کو سب اچھا لگ رہا تھا۔ چلو اچھا ہے تمہیں صحیح وقت پر فیصلہ لینے آ گیا۔ اب میں اپنی بیٹی کا فیصلہ نہیں جانتا۔ انکل میں منا لوں گا، مطمئن رہیں۔ اور جو رشتے کے لیے لوگ آنے والے ہیں ان کا کیا؟ آمنہ بیگم نے اپنا خیال پیش کیا۔ آنے دو، دیکھ لیتے ہیں، اس بار دادی جان بولی۔ سب نے ان کی طرف دیکھا۔ میں مرحا کے لیے کہہ رہی ہوں، اگر رشتہ صحیح لگا اور مرحا کو اعتراض نہ ہوا تو میں حدائق سے بات کروں گی۔ جانے سے پہلے رشتہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ بیٹا جاؤ، فریحہ کمرے میں ہی ہے، بات کر لو، آمنہ بیگم نے کہا۔ وہ باہر آیا، مرحا کچن میں تھی، وہ اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ تھینک یو مرحا، تم نے بہت ہیلپ کی۔ ارتضیٰ نے مرحا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ دونوں خوش رہیں بھائی، اب جائیں اور منائیں میری دوست کو۔ ارتضیٰ کمرے کی جانب بڑھا، آج اس کے دل کی حالت مختلف تھی۔ وہ جانتا تھا وہ لڑے گی، جھگڑے گی، لیکن وہ منا لے گا۔ کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرہ نیم روشن تھا، ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی، آنکھیں بالکل خالی، لیکن وہ بہت حسین لگ رہی تھی، یہ رنگ اس پر جچتا تھا۔ ارتضیٰ دم سادھے اس کو دیکھ رہا تھا، وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا، وہ اس لڑکی کو چاہتا تھا اور موو آن نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس سب کو سمجھنے میں یہ 3 ماہ کیسے لگ گئے؟ وہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ فریحہ نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، اس کی وہی خوبصورت آواز کمرے میں گونجی۔ فریحہ نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا، وہ اس کے سامنے تھا، 3 ماہ بعد۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا، آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے نکلنے لگے۔ کیوں کیوں آئے ہیں آپ؟ وہ کھڑی ہوتی بولی۔ اس کو فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ ہلکی آواز میں بولا۔ سوری؟ کس چیز کے لیے سوری ارتضیٰ؟ وہ روتے ہوئے بولی۔
یہ دیکھیں میری تیاری دیکھیں، یہ سب کسی اور کے لیے ہے۔ وہ چیخی۔ کس چیز کی معافی؟ میں ان 3 مہینوں میں ہنسنا بھول گئی ہوں، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، اپنی وجہ سے روز ان کی آنکھوں میں فکر دیکھتی تھی، میں رات کو سکون سے نہیں سو سکتی تھی، سلیپنگ پلز لیتی ہوں نیند کے لیے۔ انزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں مجھے، کیا کر دیا ارتضیٰ آپ نے؟ وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ محبت انسان کو بدلتی ہے، مجھے محبت نے اجاڑ دیا ہے۔ ارتضیٰ اس کے پاس جگہ بناتے ہوئے بیٹھا۔ فریحہ، میں بھی بے چین رہا ہوں، کسی چیز میں سکون نہیں تھا، میں نے خود کو چھوڑ کے تمہیں چنا تھا تاکہ تم سکون کی زندگی گزار سکو۔ لیکن میں نے سمجھ لیا ہے کہ کبھی کبھی خود کو بھی چن لینا چاہیے۔ مجھے معاف کر دو نا، مجھے ایک موقع دو، میں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے بہت دکھ دیے ہیں تمہیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے فریحہ۔ میری زندگی تمہارے بغیر ویران ہے، تم صحیح تھی، تم میری زندگی کی روشنی ہو۔ اس نے فریحہ کا ہاتھ تھاما۔ مجھے میری زندگی کی روشنی لوٹا دو، فریحہ مجھے ایک موقع دو پلیز، وہ نم آنکھوں اور بھاری لہجے میں بولا۔ سوری ارتضیٰ، یہ سب مشکل ہے، وقت گزر چکا ہے۔ آپ بھی زندگی میں آگے بڑھیں، وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی اور رخ موڑ گئی۔ ارتضیٰ بھی کھڑا ہوا۔ معاف نہیں کرو گی؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر مجھے نہ کہنا کہ نکاح والے دن تم ناراض تھی اور تصویریں اچھی نہیں آئیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ فریحہ نے اس کو ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو چکا ہو۔ میں آپ کو معاف نہیں کر رہی، اور یہ نکاح؟ کون سا نکاح؟ وہ سرخ ہوتے ہوئے بولی۔ ارتضیٰ نے یہ منظر اپنے دل میں قید کیا۔ اب نکاح پر اگر دلہن ناراض ہوگی تو اچھا تھوڑی لگے گا۔ ارتضیٰ، وہ چیخی۔ ظاہر تھا اب وہ اس کو اپنے طریقے سے منا رہا تھا، تنگ کر کے۔ فریحہ اب خاموش تھی، اب وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ارتضیٰ گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ فریحہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اگر میں نہ کہوں، وہ نظر نیچے رکھتی ہوئی بولی، تو میں انتظار کروں گا کہ کب تم مجھے معاف کر کے میری زندگی میں آؤ گی۔ اس کی انگلیوں کو چھوتے ہوئے بولا۔ میں نے بہت انتظار کیا آپ کا فریحہ، جب میں نے سنا کہ تم کسی اور کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہو، میرا سانس رک گیا تھا۔ مجھے لگا اگر آج میں اپنے لیے کچھ نہ کر سکا تو ساری زندگی کے لیے ڈھہ جاؤں گا۔ ویسے اس سوال کا جواب ہے میرے پاس۔ کس سوال کا؟
یہی کہ مس فریحہ آپ مجھ سے نکاح کریں گی؟ فریحہ اس کی بات پر مسکرائی۔ اس سوال کا جواب مجھے اس دن مل گیا تھا جب آپ نے میری ٹی شرٹ چرائی تھی، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ جب آپ نے مجھے اندھیروں سے نکلنے میں مدد دی تھی۔ سوچوں گی، وہ اپنے بالوں کو باندھتے ہوئے بولی۔ یار سوچو نہیں، بس جواب دو، اب تو میرے دوست بھی میرے سنگل ہونے پر مذاق اڑاتے ہیں۔ فریحہ کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ یار سوچ لو، ساری زندگی مونگ پھلی چھیل کر دوں گا۔ ارتزا نے جیب سے جھمکے نکالے۔ ہاں، یہ وہی جھمکے تھے جو اس نے حدائق کی شادی پر خریدے تھے، اور فریحہ بھی یہ دیکھ چکی تھی۔ یہ جب خریدے تھے تو پتہ نہیں تھا کہ کس کے لیے خریدے ہیں، اب اس کو اسی کے پاس ہونا چاہیے جس کے لیے ہیں۔ فریحہ مسکرائی۔